مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد جنرل یحییٰ خان نے 20 دسمبر 1971 کو پاکستان پیپل پارٹی کے چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو کو اقتدار منتقل کر دیا۔ اس طرح ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت کا آغاز ہوا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 1971 سے لے کر 1977 تک ملک پاکستان پر حکومت کی۔ محترم سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت کی تمام آئینی اور حکومتی اصلاحات کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اقتدار سنبھالتے ہی پاکستان کی تعمیر نو کا آغاز کر دیا۔ پاکستانی قوم میں نا امیدی اور مایوسی پھیلی ہوئی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے عوام کو حوصلہ دیا اور ملک کی بہتری کے لیے فوری طور پر انقلابی اقدامات اٹھائے۔ 21 اپریل 1972 عیسوی کو ملک سے مارشل لاء کا خاتمہ کر دیا گیا۔ عبوری آئین کے تحت ذوالفقار علی بھٹو نے حکومت سنبھال لی اور ملکی مسائل کی طرف توجہ دی۔ آئین کی ضرورت اور اہمیت محسوس کرتے ہوئے تمام سیاسی جماعتوں کو نمائندگی دیتے ہوئے 25 اراکین پر مشتمل دستور ساز کمیٹی بنا دی گئی۔ دوستو، سب سے پہلے صنعتی اصلاحات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ صنعتی اصلاحات کا مقصد مزدوروں کے حالات کار کو بہتر بنانا اور بہتر صنعتی ماحول پیدا کرنا تھا۔ ملکی معیشت کی تعمیر نو کی خاطر صنعت کی بحالی اور ترقی کے لیے مزدوروں کو صنعتوں کی انتظامیہ میں مناسب اور مؤثر نمائندگی دی گئی۔ صنعتوں کے منافع میں مزدوروں کا حصہ بڑھایا گیا۔ ملازمین کے لیے بونس کی ادائیگی لازم قرار پائی۔ مزدوروں کے لیے صحت کے سہولتوں میں اضافہ کیا گیا۔ مزدوروں کے زخمی ہونے، وفات پا جانے یا کسی حادثے کی صورت میں ان کو ملنے والے معاوضے میں اضافہ کیا گیا۔ گروپ انشورنس اور سوشل سیکیورٹی کا نظام نافذ کیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے مختلف اداروں کو قومی تحویل میں لینے کی حکمت عملی اپنائی۔ اہم صنعتی اداروں، بینکوں، بیمہ کمپنیوں اور تعلیمی اداروں کو قومی تحویل میں لیا گیا۔ ملک کی تمام اہم صنعتوں، بینکوں اور انشورنس کمپنیوں کو بھی قومی تحویل میں لے لیا گیا۔ اس حکمت عملی کا مقصد ملک کے مالیاتی معاملات پر کنٹرول حاصل کر کے اس کے فوائد عام آدمی تک پہنچانا تھا۔ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان کا ادارہ قائم کیا گیا۔ دوستو، اس کے بعد بات کرتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے زرعی اصلاحات کے بارے میں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 1 مارچ 1972 کو زرعی اصلاحات کا اعلان کیا۔ ان اصلاحات کا مقصد زرعی نظام کو بہتر بنا کر زراعت سے وابستہ افراد کے معاشی حالات کو بہتر بنانا، زرعی پیداوار میں اضافہ کرنا اور ملکی معیشت کی تعمیر نو تھا۔ زرعی اراضی کی ملکیتی حد کم کر کے 150 ایکڑ نہری جبکہ 300 ایکڑ بارانی مقرر کر دی گئی۔ زرعی اصلاحات سے زمین کی ملکیت کی حد درست کی گئی۔ اس مقررہ حد سے زیادہ اراضی ریاست کی ملکیت قرار پائی۔ زمین سے مزارعین کی بے دخلی کا سلسلہ بند کر دیا گیا۔ جاگیرداروں اور زمینداروں سے حاصل کردہ زمین بے زمین کاشتکاروں میں بلا معاوضہ تقسیم کر دی گئی۔ اس کے بعد تعلیمی اصلاحات پر نظر ڈالتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 1972 میں تعلیمی اصلاحات کا اعلان کیا۔ نجی تعلیمی اداروں کو قومی تحویل میں لے لیا گیا، جس سے ان اداروں میں کام کرنے والے اساتذہ اور دیگر ملازمین کی تنخواہیں سرکاری تعلیمی اداروں کے ملازمین کے برابر ہو گئیں۔ طلباء کو سستی ٹرانسپورٹ فراہم کرنے کے لیے ان کو بسوں اور ریل گاڑیوں کے کرایوں میں خصوصی رعایت دی گئی۔ اس سے تعلیمی اداروں میں طلباء کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ طلباء کے وظائف میں اضافہ کیا گیا۔
کئی یونیورسٹیاں قائم ہوئیں۔ 1974 میں اسلام آباد میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی قائم کی گئی، جس سے طلباء کو بذریعہ خط و کتابت تعلیم کے حصول کے مواقع ملے۔ تعلیم بالغاں کے مراکز بھی قائم کیے گئے۔ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے اقدامات کیے گئے۔ سکولوں اور کالجوں کو اپ گریڈ کیا گیا۔ اساتذہ کی تربیت کے لیے تربیتی ادارے کھولے گئے۔ صحت سے متعلق اصلاحات، بنیادی مراکز صحت کا قیام اور غریبوں کے لیے علاج کی مفت سہولت، تعلیم اور علاج کے لیے بجٹ میں اضافہ کیا گیا۔ ملک میں نئے میڈیکل کالجز قائم کیے گئے۔ معاشی اصلاحات، ذوالفقار علی بھٹو نے ملک کی معاشی تعمیر نو کے لیے متعدد اقدامات اٹھائے، جن میں صنعتوں اور بینکوں کو قومی تحویل میں لینا اور مزدوروں کے لیے اصلاحات شامل تھیں۔ ان تمام اصلاحات کا مرکز پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور تھا، جس میں مقبول عام نعرہ روٹی، کپڑا اور مکان کو نمایاں مقام حاصل تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی معاشی حکمت عملی کی سمت سوشلزم تھی۔ ان کے واضح الفاظ تھے کہ اسلام ہمارا دین ہے، سوشلزم ہماری معیشت ہے۔ ملک بھر میں سڑکوں کا جال بچھایا گیا۔ نجی ٹرانسپورٹ کے مقابلے میں گورنمنٹ ٹرانسپورٹ کو فروغ دیا گیا۔ ریل کے سفر کو آرام دہ بنایا گیا۔ معاشرتی اصلاحات، معاشرے میں امیر اور غریب کا فرق کم کرنے اور عوام کا معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے پرخلوص اور نتیجہ خیز اقدامات اٹھائے۔ ملک میں بے چینی کی کیفیت کو ختم کرنے کے لیے اپنی تقریروں کے ذریعے سے عوام کو ہمت اور حوصلہ دیا۔ بے گھر افراد کو گھر فراہم کرنے کے لیے 5 مرحلہ اسکیم کا آغاز کیا۔ حکومت نے لاکھوں بے روزگار نوجوانوں کو مشرق وسطیٰ کے ممالک میں بھیجا۔ معاشرتی لحاظ سے پاکستان میں خواتین کے تحفظ کے لیے اقدامات اٹھائے گئے۔ عوامی تعمیراتی پروگرام کے تحت دیہاتی علاقوں کی ترقی کے لیے کئی عملی اقدام اٹھائے گئے۔ سینکڑوں دیہات کو بجلی فراہم کی گئی۔ آئینی اصلاحات، ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں پاکستان کا متفقہ آئین 1973 نافذ کیا گیا۔ اس دور کی آئینی ترامیم درج ذیل ہیں۔ پہلی ترمیم 1974 عیسوی۔ پہلی ترمیم میں چاروں صوبوں کی حدود کے تعین کے علاوہ فاٹا کو پاکستان کا حصہ قرار دیا گیا۔ دوسری ترمیم 1974 عیسوی۔ دوسری آئینی ترمیم میں کہا گیا کہ نبوت کا جھوٹا دعوے دار یا حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو آخری نبی نہ ماننے والا ہرگز مسلمان نہیں۔ تیسری ترمیم 1975 عیسوی۔ تیسری آئینی ترمیم میں ہر وہ شخص جو پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچائے ملک پاکستان کا دشمن قرار دیا گیا۔ چوتھی ترمیم 1975 عیسوی۔ چوتھی آئینی ترمیم کے ذریعے سے اقلیتوں کے لیے قومی اسمبلی میں 6 نشستوں کا اضافہ کیا گیا۔ پانچویں ترمیم 1976 عیسوی۔ پانچویں آئینی ترمیم میں کہا گیا ہے کہ رکن قومی اسمبلی یا عام انتخابات میں حصہ لینے والا بیک وقت صوبے کا گورنر نہیں ہو سکتا۔ چھٹی ترمیم 1976 عیسوی۔ چھٹی آئینی ترمیم میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ہائی کورٹس کے چیف جسٹس کی مدت ملازم اور ریٹائرمنٹ کی عمر کا تعین کیا گیا۔ ساتویں ترمیم 1977 عیسوی۔ ساتویں آئینی ترمیم کے ذریعے وزیر اعظم کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ ملکی حالات کے پیش نظر کسی معاملے میں ریفرنڈم کے لیے صدر کو مشورہ دے سکتا ہے۔ معزز سامعین، آخر میں ہم بات کرتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے انتظامی اصلاحات۔ ذوالفقار علی بھٹو نے دوسرے ممالک کے سربراہوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے اور پاکستان کو عظیم اقوام کی صف میں جائز مقام دلانے کے لیے 1972 میں افغانستان، چائنا اور روس وغیرہ کے دورے کیے۔
بھارت کے ساتھ شملہ معاہدہ کیا، جس کے نتیجے میں 1971 کی جنگ کے قیدیوں کی وطن واپسی ممکن ہوئی۔ بھٹو حکومت نے سول سروس آف پاکستان کے ڈھانچے اور پولیس کے نظام میں اصلاحات کیں۔ 1974 میں لاہور میں اسلامی سربراہی کانفرنس کا نہ صرف انعقاد کیا بلکہ مسلم امہ کے اتحاد کے لیے گراں قدر خدمات بھی سر انجام دیں۔ مسئلہ کشمیر کو دنیا بھر میں اجاگر کرنے میں ذوالفقار علی بھٹو نے اہم کردار ادا کیا۔ پاکستانی عوام کو شناخت دینے کے لیے قومی شناختی کارڈ بنانے کا آغاز کیا گیا۔ تو دوستو، یہ تھی ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت کی تمام اصلاحات۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ شکریہ۔